بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں دشمن کی تباہی، دشمن سے آپ اور آپ کے گھرانے کی حفاظت اور دشمن سے نجات، یہ تینوں چیزیں ہی اہم ہیں، تینوں چیزیں ہی ضروری ہیں۔ ایک آیت کے ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ وظیفہ میرے مرشد کا، میرے مرشد کے سلسلے کا سالہ سال کا مجرب عمل ہے، اور میرے مرشد کو بھی ان کے مرشد سے اور سلسلہ بسلسلہ اور سینہ بسینہ ان تک پہنچا ہے۔ اور جس بزرگ نے بھی اس کی تاکید فرمائی، اس کو بتایا، اس نے اس پر نہ صرف یہ کہ تصدیق کی مہر ثبت فرمائی، بلکہ یہ فرمایا کہ جو یقین سے کرے گا اس کا کام ہوگا، اور جس کو تذبذب ہوگا اس کا نہ صرف یہ کہ کام نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی ذات سے یقین بھی متزلزل ہوگا۔ لہذا جب بھی جو بھی اسماء الحسنہ کا عمل کریں، اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کریں، درود پاک کا عمل کریں، آیات مبارکہ کا عمل کریں، ان سب میں یقین بنیادی چیز ہے۔ اس لیے کہ پیر کامل نہیں ہوتا، آپ کا یقین کامل ہوتا ہے۔ آپ کے یقین اور حسن ظن کے بقدر اللہ تعالیٰ آپ کی اس وظیفے میں یا اس کام میں اور اس مقصد میں کامیابی کو آپ سے قریب کر دیتا ہے، اور کامیابی کو آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے یہ یقین کرنا کہ میرا دشمن جو ہے وہ تھا، آئندہ نہیں رہا، اب نہیں رہا۔ اس وظیفے پڑھنے کے بعد میرا جو دشمن مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اب وہ نہ صرف یہ کہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا بلکہ خود نقصان میں مبتلا ہوگا، اور جو میرا دشمن تھا اب نہیں ہے اس عمل کے بعد، وہ انشاءاللہ خود تباہ و برباد ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل میں آپ نے کبھی بھی کوئی ناجائز عمل، ناجائز امر اور ناجائز بات کو پیش نظر نہیں رکھنا، کیونکہ قرآن ہے، قرآن صرف اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت کس طرح ہے کہ اگر آپ مظلوم ہیں تو انشاءاللہ آپ کا حامی ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ آپ کو تمام معاملات میں آسانی ملے گی۔ صرف فجر کی نماز کے بعد، اور اگر فجر کی نماز نہیں آپ کے لیے ممکن، مطلب اس ٹائم آپ نہیں پڑھ سکتے، تو عشاء نہیں تو مغرب نہیں تو عصر نہیں تو ظہر، جو بھی وقت آپ کو آسان ہو اس میں صرف اور صرف 11 مرتبہ اس آیت کے ایک چھوٹے سے حصے کو پڑھ لینا ہے بغیر درود شریف کے۔ اور اس میں ایک اور آسانی ہے کہ خواتین پاکی ناپاکی میں پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ پوری آیت نہیں، آیت کا ٹکڑا ہے۔ اب آپ کا کاروباری حریف ہے، آپ کا ملازمت میں کلیگ ہے، آپ کا محلے دار ہمسایہ ہے، آپ کا ایکس ہسبینڈ یا ایکس وائف ہے، آپ کے ایکس ان لاز ہیں یا پریزنٹ ان لاز ہیں، جو بھی فرد، جو بھی شخص آپ کے لیے آپ کی آستین کا سانپ بن رہا ہے، اس کا تصور کر کے صرف 11 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، اللہ کے حکم سے ان کے اپنے ہی راستے میں کانٹے بھی، دکھ بھی، غم بھی، پریشانیاں بھی، وہ سارے غم پر پریشانیاں جو آپ کے پاس اور آپ کے گھر اور آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتے ہیں، ان کے گھر میں یہ سب فسادات اور پریشانیاں پیدا ہوں گی، اور عبرتناک شکست سے انجام سے دوچار ہوں گے، اور ایسا سبق ان کو ملے گا کہ وہ اپنی نسلوں کو بتائیں گے کہ آئندہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ اور کسی کی تو بات کی ہے، لیکن فلاں شخص کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی وجہ سے میں اس مشکل کا، اور ہم سب اس مشکل کا، اور ہمارا گھرانہ اس مشکل کا شکار ہے۔ تم آئندہ نسلوں کو میں سبق دیتا ہوں، میں ہدایت کرتا ہوں، میں نصیحت کرتا ہوں، میں وصیت کرتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی کام نہ کرنا۔ انشاءاللہ وہ اپنی نسلوں کو نصیحت کریں گے، اور آپ کا 11 مرتبہ کا یہ پڑھا ہوا قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کو سارے دن، ساری زندگی اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے حفاظت اور کامیابی عطا فرمائے گا، اور دشمنوں پر دبدبہ، نصرت اور طاقت ملے گی انشاءاللہ۔ آیت جو پڑھنی ہے، جو ٹکڑا ہے، وہ ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ بس اتنا سا پڑھیں گے، اور 11 مرتبہ پڑھیں گے، کامل یقین سے پڑھیں گے، اور پورے یکسوئی اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام معاملات ہمیشہ کے لیے حل ہوں گے، دشمنوں کو شکست ہوگی۔ دشمن سے آپ اور آپ کے گھرانے کی حفاظت اور دشمن سے نجات، یہ تینوں چیزیں ہی اہم ہیں، تینوں چیزیں ہی ضروری ہیں۔ ایک آیت کے ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ وظیفہ میرے مرشد کا، میرے مرشد کے سلسلے کا
سالہ سال کا مجرب عمل ہے، اور میرے مرشد کو بھی ان کے مرشد سے اور سلسلہ بسلسلہ اور سینہ بسینہ ان تک پہنچا ہے، اور جس بزرگ نے بھی اس کی تاکید فرمائی، اس کو بتایا، اس نے اس پر نہ صرف یہ کہ تصدیق کی مہر ثبت فرمائی، بلکہ یہ فرمایا کہ جو یقین سے کرے گا اس کا کام ہوگا، اور جس کو تذبذب ہوگا اس کا نہ صرف یہ کہ کام نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی ذات سے یقین بھی متزلزل ہوگا۔ لہذا جب بھی جو بھی اسماء الحسنہ کا عمل کریں، اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کریں، درود پاک کا عمل کریں، آیات مبارکہ کا عمل کریں، ان سب میں یقین بنیادی چیز ہے، اس لیے کہ پیر کامل نہیں ہوتا، آپ کا یقین کامل ہوتا ہے۔ آپ کے یقین اور حسن ظن کے بقدر اللہ تعالیٰ آپ کی اس وظیفے میں یا اس کام میں اور اس مقصد میں کامیابی کو آپ سے قریب کر دیتا ہے، اور کامیابی کو آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے یہ یقین کرنا کہ میرا دشمن جو ہے وہ تھا، آئندہ نہیں رہا، اب نہیں رہا اس وظیفے پڑھنے کے بعد۔ میرا جو دشمن مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اب وہ نہ صرف یہ کہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا بلکہ خود نقصان میں مبتلا ہوگا، اور جو میرا دشمن تھا اب نہیں ہے اس عمل کے بعد، وہ انشاءاللہ خود تباہ و برباد ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل میں آپ نے کبھی بھی کوئی ناجائز عمل، ناجائز امر اور ناجائز بات کو پیش نظر نہیں رکھنا، کیونکہ قرآن ہے، قرآن صرف اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت کس طرح ہے کہ اگر آپ مظلوم ہیں تو انشاءاللہ آپ کا حامی ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ آپ کو تمام معاملات میں آسانی ملے گی۔ صرف فجر کی نماز کے بعد، اور اگر فجر کی نماز نہیں آپ کے لیے ممکن، مطلب اس ٹائم آپ نہیں پڑھ سکتے، تو عشاء نہیں تو مغرب نہیں تو عصر نہیں تو ظہر، جو بھی وقت آپ کو آسان ہو اس میں صرف اور صرف 11 مرتبہ اس آیت کے ایک چھوٹے سے حصے کو پڑھ لینا ہے بغیر درود شریف کے۔ اور اس میں ایک اور آسانی ہے کہ خواتین پاکی ناپاکی میں پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ پوری آیت نہیں، آیت کا ٹکڑا ہے۔ اب آپ کا کاروباری حریف ہے، آپ کا ملازمت میں کلیگ ہے، آپ کا محلے دار ہمسایہ ہے، آپ کا ایکس ہسبینڈ یا ایکس وائف ہے، آپ کے ایکس ان لاز ہیں یا پریزنٹ ان لاز ہیں، جو بھی فرد، جو بھی شخص آپ کے لیے آپ کی آستین کا سانپ بن رہا ہے، اس کا تصور کر کے صرف 11 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، اللہ کے حکم سے ان کے اپنے ہی راستے میں کانٹے بھی، دکھ بھی، غم بھی، پریشانیاں بھی، وہ سارے غم پر پریشانیاں جو آپ کے پاس اور آپ کے گھر اور آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتے ہیں، ان کے گھر میں یہ سب فسادات اور پریشانیاں پیدا ہوں گی، اور عبرتناک شکست سے انجام سے دوچار ہوں گے، اور ایسا سبق ان کو ملے گا کہ وہ اپنی نسلوں کو بتائیں گے کہ آئندہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرنا، اور کسی کی تو بات کی ہے، لیکن فلاں شخص کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی وجہ سے میں اس مشکل کا، اور ہم سب اس مشکل کا، اور ہمارا گھرانہ اس مشکل کا شکار ہے۔ تم آئندہ نسلوں کو میں سبق دیتا ہوں، میں ہدایت کرتا ہوں، میں نصیحت کرتا ہوں، میں وصیت کرتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی کام نہ کرنا۔ انشاءاللہ وہ اپنی نسلوں کو نصیحت کریں گے، اور آپ کا 11 مرتبہ کا یہ پڑھا ہوا قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کو سارے دن، ساری زندگی اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے حفاظت اور کامیابی عطا فرمائے گا، اور دشمنوں پر دبدبہ، نصرت اور طاقت ملے گی انشاءاللہ۔ آیت جو پڑھنی ہے، جو ٹکڑا ہے، وہ ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ بس اتنا سا پڑھیں گے اور 11 مرتبہ پڑھیں گے، کامل یقین سے پڑھیں گے، اور پورے یکسوئی اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام معاملات ہمیشہ کے لیے حل ہوں گے، دشمنوں کو شکست ہوگی۔